بڑی درود بجے گا محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء اسلام کے لیے، آپ اپنے اور ہمارے مرحومین سب کے لیے، اور ان علماء اور عرفاء اور فقہاء کی جنہوں نے عصر غیبت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فکر کی، ترویج کی، اس کے دفاع کے لیے محنتیں کی. سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ تمام سال کے سب سے زیادہ بابرکت اور مبارک مہینے ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہوں گے. یہ سلسلہ درس بنیادی طور پر ماہ شعبان کی مناسبت سے معمولاً امام وقت کی معرفت کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے. ان کی ذات مقدس پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں معرفت امام کے حوالے سے چند بنیادی نکات آپ کی خدمت میں گوش گزار ہو جائیں، چونکہ ایام ماہ رمضان سے انتہائی قریب ہیں اور مناسبت بھی ہے. چند جملات صرف ماہ رمضان کی تیاری کی مناسبت سے عرض کروں گا، اور بعد میں اس کے اوپر مستقل 2 درس بندوبست کیے گئے ہیں انشاءاللہ. ان 3 ایام کے بعد جو ہمارے دروس ہوں گے، اس کے بعد 2 ایام شاید اسی موضوع کے اوپر درس بیان ہوں گے آپ کی خدمت میں. میں صرف اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے میں بھی فائدہ اٹھا پاؤں، چند جملات ماہ مبارک رمضان کی آمد کے حوالے سے عرض کروں گا. ماہ مبارک رمضان گویا 1 سال کے بعد انسان کی روح کی تزکیے کا آڈٹ، اس کا حساب کتاب کا مہینہ ہے. آپ کاروبار کے اندر، ملازمت کے اندر کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا دیکھتے ہیں جب 1 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کیا ہوا، کامیابی ہوئی، ناکامی ہوئی، کتنی کامیابی ہوئی، خدا نہ کرے لاس ہوا، کتنا لاس ہوا. سمجھ لیجیے ماہ مبارک رمضان میں خدا تعالی نے بندوبست کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی روح کا جائزہ لے لیں. 1 سال میں کہاں پہنچے. چند دنوں میں میں اور آپ اس مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. حقیقت ماہ رمضان اس سے کہیں وسیع ہے. صرف اس کو نزدیک کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک روایت کے اندر راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سنا کہ امام نے فرمایا جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے تو 6 نورانیتیں اس کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہوتی ہیں. ایک سیدھے ہاتھ پر، ایک الٹے ہاتھ پر، ایک پاؤں کی طرف، ایک چہرے کے سامنے، ایک سر کے پیچھے. تو یہ کیا ہے، یہ نورانیتیں کیسی ہیں؟ اور ایک جو ان سب کے اوپر حاکم. تو اس میں روایت نے بیان کیا کہ وہ جو سیدھے ہاتھ پر ہوگا وہ نور ایک دوسرے سے سوال کریں گے تم کون ہو، تمہارا تعلق کیا ہے اس شخص سے.
جواب دیا جائے گا کہ یہ جو سیدھے ہاتھ پر ہے یہ اس مردے کی نماز ہے، نورانیت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ یہ جو الٹے ہاتھ پر ہے یہ اس کی وہ خمس و زکوٰۃ ہے جو اس نے ادا کی ہے۔ یہ جو اس کے چہرے کے سامنے ہے یہ اس کا روزہ ہے جو اس نے رکھا ہے۔ یہ جو اس کی پائنتی پر ہے یہ وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے مومن کی فلاح و بہبود کے لیے انجام دیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے۔ اور ایک وجود ان میں سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ واضح، تمام دوسرے انوار اس نور سے پوچھیں گے کہ ہم اس کے اعمال ہیں، تو کون ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں اس کے دل میں موجود ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عرض ہوا کہ وہ نور جواب میں کہے گا کہ میں اس شخص کے دل میں موجود ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام، ولایت امیر المومنین، یہ جتنے بھی اعمال میں اور آپ انجام دے رہے ہیں ان سب کا ایک باطن ہے۔ اب میں اور آپ اس ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں کہ جس میں یہ ساری ضیافتیں نصیب ہونی ہیں، خدا متعال کی طرف سے دی جانے والی یہ ساری برکتیں نصیب ہونی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا متعال کے فیوز برکات، جسم کی تعداد، ہمارے اور آپ کے کمیت مقدار اس سے حاصل نہیں ہوتے، یہ سب کے سب حاصل ہوتے ہیں معرفت سے۔ اگر مختصر ترین کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے بھی فیوز و برکات ماہ رمضان میں نازل ہو رہے ہیں یہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہو پائیں گے سوائے اس کے کہ حاصل کرنے والے نے کتنی معرفت کے ساتھ ماہ رمضان میں قدم رکھا ہے۔ جتنی اس کی معرفت وسیع ہوگی اتنا ہی اس کو فیوز و برکات زیادہ ملے گی۔ لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا بہت سارے لوگوں کو ماہ رمضان سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ معرفت نہیں رہی ہے، انہوں نے ماہ رمضان کو نہیں سمجھا، تو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہو پائے گا۔ میرے اور آپ کے پاس چند دن باقی رہ گئے، اس میں مجھے اور آپ کو کچھ ایسی تیاری کرنی ہوگی کہ ہم اور آپ معرفت کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہوں۔ شعبان کے اعمال پہ غور فرمائیے۔ شعبان کے اعمال میں ایک درود شعبانیہ مشہور ہے، مناجات شعبانیہ مشہور ہیں، ان سے حاصل کرنے کی کوشش کر لیجیے۔ اور یہ جو چند ایام رہ گئے ہیں ان کے اندر مستحب روزہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا، اس کے اندر کوشش کیجیے نماز کچھ اور بہتر ہو جائے۔ اور ایک جملے میں بس نماز کے لیے اور عرض کرتا چلوں، اچھی نماز وہ ہے جو قرات نہ ہو، مناجات ہو۔ اچھی نماز وہ ہے، معمولاً لوگوں کی نماز قرات ہے، اس وجہ سے نماز میں لطف نہیں ہے۔ نماز میں لطف اس وقت ہے جب یہ مناجات ہے۔ تو آپ کوشش کریں 5-6 دنوں کے اندر میں، اور آپ کوشش کریں کہ ہماری نماز کا کم از کم کچھ حصہ مناجات میں تبدیل ہو جائے، کم از کم کچھ حصہ مناجات، تو پھر یہ نماز اثر بھی دے گی، لطف بھی دے گی، ماہ رمضان میں داخل ہوں گے معرفت کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ اچھے نتائج نصیب ہوں گے۔ ان چند جملات سے خدا متعال کے حضور التجا ہے کہ ہمیں بھی ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ آج کل کے حساب سے ایک انتہائی سنجیدہ، انتہائی حساس موضوع، اور کسی حد تک کہہ سکتے ہیں مورد اختلاف بھی ہے۔ یعنی اگر قبول کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے مورد اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ اس کے اندر کچھ رائے رکھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور رائے رکھتے ہیں، اور وہ موضوع ہے عصر غیبت میں مرجعیت۔
بہت وسیع موضوع ہے ایک اعتبار سے کہ یہ جو عصر غیبت ہے یہ حتیٰ اگر غیبت کبریٰ کو بھی صرف شمار کریں تو 1100 سال پر مشتمل ہے. 1100 سال میں ایک عمل ہے جو جاری و ساری رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں 3 دن کے اندر چند منٹس ہر روز اس عمل کے اوپر کچھ تبصرہ کر سکیں. ظاہر ہے اگر میں آپ سے کہوں پاکستان میں شیعت کا کردار بہت وسیع موضوع ہے، اور جب ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں نہیں جس کو بنے ہوئے صرف 60 سال ہوئے ہیں، عصر غیبت میں مرجعیت کا کردار، تو وہ بہت وسیع موضوع بن جاتا ہے. پہلے میں کوشش کروں گا مرجعیت کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر تحقیق کے اندر اگر بنیادی نکات کو پہلے واضح کر دیا جائے تو بہت سارے مبہم چیزیں اسی ذریعے سے واضح ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں. ایک آپ سے گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معمولاً مباحث موضوعات پہلے سے کسی تقسیم کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی معمولاً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی گفتگو کو رائے تبدیل کرنے کے لیے نہیں سن رہا ہوتا، بلکہ اپنی رائے کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے سن رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں کوئی علمی تبادلہ وہ بند ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بیٹھا ہی یہ سوچ کر ہے کہ یہ میری رائے ہے جس سے میں نے دستبردار نہیں ہونا ہے، چاہے دلائل کتنے ہی واضح کیوں نہ ہوں، میری رائے اپنی جگہ پہ رہے گی، میں تو صرف یہ دیکھنے بیٹھا ہوں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس سے پھر علمی تبادلہ بند ہو جاتا ہے. تو حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی بحث کو شروع کر رہے ہوں تو اس میں بجائے یہ کہ ہم اپنی ایک رائے کو لے کر بحث کو شروع کریں، ہم کھلے دل کے ساتھ بحث کو شروع کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم کس نتیجے کو حاصل کر پائیں. بہرحال کوشش ہم بھی یہی کریں گے کہ جتنا زیادہ نیوٹرل اور غیر جانبدار رہ کر اس معاملے کو بیان کیا جا سکے اسے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. آپ بھی انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں اور توجہ فرمائیے گا. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرجعیت کا لفظ عربی کے ایک لفظ سے حاصل ہوا ہے. عربی میں کہتے ہیں رجوع، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے رجوع کریں. رجوع کرنا عربی میں ہوتا ہے پلٹنا. کوئی کسی سے کہیں سے پلٹے اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. تو مثلا کہتے ہیں کہ رجع الوطن، مثلا اپنے وطن کو واپس آ گیا، اس نے اپنے وطن کو رجوع کر لیا، واپس آ گیا. اچھا، رجوع کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مثلا ارباب ارجاء استعمال کیا جاتا ہے فارسی میں. کہتے ہیں وہ لوگ کہ جن سے لوگ پلٹ کر سوال کرتے ہیں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، کہ بہرحال لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہماری مشکل کا حل کیا ہوا. تو اس کو ہم ارباب رجوع یا ارباب ارجاء کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں مرجع، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرجع یعنی وہ جگہ جس پر لوگ پلٹتے ہیں، وہ جگہ جس سے لوگ رجوع کرتے ہیں. صحیح ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ آپ نے ایک سفر شروع کیا، یہاں سے آپ گئے اور وہاں سے واپس آئے، تو جس جگہ پر آپ واپس آئے ہیں اس جگہ کو عربی میں کہہ سکتے ہیں مرجع. مرجع یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ نے رجوع کیا ہے، آپ واپس آئے. یہ تو لغت کے اندر اس کو مرجع کہا جاتا تھا، وہ جگہ جس کے اوپر لوگ رجوع کرتے ہیں. جو اصطلاح آج استعمال ہو رہی ہے، یہ اصطلاح کب سے استعمال ہو رہی ہے اور اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے، اس اصطلاح کا پس منظر کیا ہے؟ اور اگر اصطلاح سے نکل جائیں، مرجعیت کے اصطلاح کو، نام کو نہ دیکھیں، کام کو دیکھیں، یہ کام کیا کام ہے. اب جو ظاہری طور پر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے دلائل اور پس منظر کیا ہے. ظاہر میں یہ ہے کہ کچھ علماء ہیں جن سے لوگ اپنے دین کی مشکلات کے بارے میں رائے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ جب اپنے دین کے معاملے میں مشکل میں جاتے ہیں، ان علماء سے رائے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے افراد کو جن سے لوگ اپنے دین کے معاملے میں مشکل کو حل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مرجع. یہ مرجع کتنے افراد ہیں اور ہیں کیوں اصلاً؟ یہ تو میں نے صرف ظاہری اصطلاحات کی تشریح کی آپ کی خدمت میں. اب پس منظر میں آ جائیے، اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کس طرح سے یہ مرجعیت بنی ہے، کیوں بنی ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، کب سے ہے. بہت بڑا کوشچن یہ ہے، کب سے ہے. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نیا ہونا ہمیں مشکوک کر دیتا ہے.
اور بعض اوقات کسی چیز کا بے دلیل ہو جانا چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے، چاہے پرانا ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں دیکھنا ہوگا یہ مرجعیت کب سے ہے، کس نے شروع کروائی ہے، کیوں شروع کروائی ہے، ان سب کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے عربی اور فارسی میں، کہتے ہیں مرجع الخلائق. مرجع الخلائق اردو میں شاعرانہ سی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جو بہت ثقیل نثر ہے اس میں مرجع خلائق استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس پر مخلوقات رجوع کرتی ہیں، جس سے مخلوقات رجوع کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے دین میں مرجع اول نبی کی ذات مقدس ہے، نبی کی ذات مقدس مرجع اول ہے. یعنی کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا وہ نبی سے لینا ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. فرمایا قرآن کریم نے تم ہرگز ایمان کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ رسول کے حکم کو قبول نہ کرو اور دل میں بھی اعتراض نہ کرنا. دل میں بھی اعتراض نہ کرنا. اگر دل میں بھی اعتراض کر رہے ہو اس کا مطلب تمہارے اندر ایمان نہیں. مرجع اول نبی کی ذات مقدس اللہ تعالیٰ نے قرار دی قرآن کریم کے ذریعے سے، آیات کریمہ کے ذریعے سے. نبی اکرم نے اپنی ذات مقدس کے ساتھ اپنی حیات طیبہ ہی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مرجعیت کو واضح فرما دیا. اور مشہور و معروف من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس سے بہتر کیا دلیل بن سکتی ہے، کیا سند بن سکتی ہے. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ تمام کی تمام دلائل نبی اکرم نے اپنی زندگی میں دے کر یہ بتا دیا کہ جو مجھ سے رجوع کر رہا ہے وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے رجوع کرے. درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس. اچھا یہ مسئلہ یہیں پر مورد سوال بھی ہو گیا، میزان حق و باطل بھی ہو گیا کہ جو رجوع کر رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے اور جو رجوع نہیں کر رہا وہ صاحب نفاق ہے، اس کے اندر منافقت. اچھا جو رجوع نہیں کر رہے کیا وہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں. تو وہ رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ نبی کو نام میں مانتے ہیں، کام میں نہیں مانتے، کام میں اپنی منمانی کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی ذات کے بعد اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تسلیم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو کام ختم ہو گیا، چونکہ یہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہے. اچھا قرآن کریم میں اصرار کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے بغیر تو اجر رسالت ادا ہونا ہی نہیں ہے. اور ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے سوا کوئی چیز ممکن نہیں. مرجعیت اہل بیت اطہار علیہ السلام ختم مرتبت کی حیات طیبہ میں انتہائی واضح تھی. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اہل بیت کی مرجعیت تھی یہ دو قسم کی تھی. ایک مودت اور محبت میں تھی جس کو بظاہر سب مان رہے تھے، اس میں کسی کا انکار نہیں تھا. یعنی وہ جو امیر المومنین کو امام نہیں بھی مانتا تھا آیا یہ کہہ سکتا تھا میں علی سے دشمنی کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات موجود تھیں کہ نفاق اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ علی کی محبت ہے یا علی کی محبت نہیں ہے. دوستی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لہذا چاہے امام مانے یا نہ مانے کہہ سکتے تھے کہ ہم حسنین کو نہیں چاہتے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے. بس مرجعیت دو قسم کی تھی. ایک مرجعیت محبت میں تھی کہ تمہاری محبتیں پلٹیں یہاں پر، وہ کہتے تھے ہمیں اتنی قبول ہے. لیکن ایک اور مرجعیت تھی، نبی صرف اس محبت پہ نہیں پلٹانا چاہ رہے تھے، نبی اس سے بڑھ کر حاکم بنانا چاہتے تھے. صرف یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، اتنا نہیں ہو. حاکم چاہیے، حاکم بننا ہے ان کو، میرے بعد ان کو حاکم بناؤ. البتہ اس تمام کے پیچھے ایک اور مرجعیت بھی ہے، ایک اور مرجعیت میں اس میں کسی کی کوئی دخالت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تکوینی مرجعیت ہے کہ یہ خلق ان کے ہاتھ میں مطیع ہے.
خلق ان کے ہاتھ میں مطیع ہے، کوئی مخلوق ان کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتا مگر یہ کہ وہ خود اجازت دیں کہ یہ اپنی آزادی سے جو کرنا چاہے کریں۔ یہ مرجعیت تکوینی کہ جس کو ہم ان کی حاکمیت اور ولایت تکوینی کہتے ہیں، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں قبول اور انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ بس تین قسم کی مرجعیت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مرجعیت ہے جو تکوینی ہے، اللہ نے ان کو حاکم بنا دیا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر سب مطیع ہے۔ ایک ہے مرجعیت بنام دوستی کے، لوگ موظف ہوئے، ذمہ دار ہوئے کہ دوستی رکھیں، لوگوں نے قبول بھی کر لیا۔ ایک مرجعیت ہوئی بنام حاکم کے، جو یہ حکم دے وہ قبول کرو، جو یہ کہہ دیں وہی دین ہے۔ اس پر تردد کیا، اس پہ تردد کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس مرجعیت کو کہ جو یہ کہیں دین ہے اور یہی حاکم ہے مان لیا، وہ حلقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں داخل ہو گئے۔ بعد کی اصطلاح میں شیعہ کہلائے، بعد کی اصطلاح میں ان کو شیعہ فرقہ کہا گیا۔ یہ کون تھے؟ جنہوں نے صرف دوستی کا دم نہیں بھرا، اطاعت کا دم بھرا۔ کہاں ہم اطاعت کریں گے؟ اطاعت کے حد میں صرف دین کے معاملے میں کہا، دین اور دنیا دونوں معاملے میں سب میں مطیع ان کے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو مخالفین ہیں محبت سے تو انکار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے چند مراحل میں انکار کیا ہے۔ کچھ نے آ کر یہ کہا اصلا ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، معاملہ ختم کر دیا۔ مثلا کون؟ بنی امیہ۔ بنی امیہ نے کہا ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاملے کو ختم کر دیا، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ ہم ہی اہل بیت ہیں۔ شامیوں نے جب بنی عباس نے شام پہ قبضہ کیا 132 ہجرہ میں، تو شامیوں نے قسمیں کھائیں کہ ہمیں بنی امیہ نے یہ سکھایا تھا کہ یہی اہل بیت ہے، یہی اہل بیت ہے۔ صحیح۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے مرجعیت کا انکار کیا اہل بیت اطہار کی، اور کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے نہ محبت کریں گے، نہ حکومت مانیں گے، نہ ان کو دین کا سربراہ مانیں گے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کو دین کا سربراہ بھی مانتے ہیں، حاکم نہیں مانتے۔ یہ کون تھے؟ یہ بنی عباس، بنی عباس اور ان کی طرح کے لوگ۔ بنی عباس سے پوچھیں کیا ممکن ہے کہ تم یہ کہو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ کہتے یہ ممکن نہیں ہے، ہم آئے کریمہ قربہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھا جائے کیا ان کی دینی مرجعیت کے منکر ہو؟ تو کہتے تھے نہیں، دین میں ان کی مرجعیت ہمیں قبول ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اصل ہارون الرشید کا 7ویں امام کے سامنے اتنا خاضع ہو جانا کہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تم ان کے قدموں میں بیٹھو، اور امام تشریف لائیں تو ان کو اپنے تخت کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ کہہ رہے کہ یہ مرجعیت دینی ہم مانتے ہیں۔ لہذا مامون الرشید جب ہارون الرشید سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جن کا آپ نے اتنا احترام کیا، کہا کہ یہ امام ہے، ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ کہا پھر ہم کون ہیں؟ کہا ہم حاکم ہیں، ہم حاکم ہیں، حکومت ہماری ہے۔ یہ فرق بنی عباس نے ڈالا کہ دین کی مرجعیت مانتے ہیں، سیاست کی مرجعیت نہیں مانتے۔ دو حصے کی۔ اچھا، یہ فکر شیعت میں نہیں رہی۔ شیعت نے کہا نہیں، یہی دین کے مرجع ہیں، یہی سیاست کے مرجع ہیں۔ اچھا، یہ میں عرض کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ جو پہلی فکر تھی یہ ختم ہو گئی ہے، نہیں، یہ فکر ابھی بھی باقی ہے۔ آج بھی بہت نامی گرامی اسکالرز ہیں جن کے میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، چونکہ ہم لوگ معمولاً کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجمع عام میں اشخاص کے نام نہ لیے جائیں۔ نامی گرامی اسکالرز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 12 ائمہ تھے ان کی دینی حکومت کو ہم مانتے ہیں، سیاسی حکومت ان کے پاس نہیں تھی، سیاسی حکومت خلفاء کے پاس، ان کا کہنا یہ صحیح۔ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، جو رسول خدا نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں دین اور سیاست کو علیحدہ نہیں کیا تھا، دونوں کو ملا کر کہا تھا۔ تو جیسے نبی تھے ویسے ہی بعد میں امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ۔ اچھا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ جو دنیا کی حکومتوں پر
غاصب لوگ تھے، قابض لوگ تھے، ان کی دنیا کی حکومتیں چلتی رہیں. پھر کبھی اہل بیت کو دینی رہنما مانتے تھے، کبھی اہل بیت کو دینی رہنما نہیں مانتے تھے. مثلا ہارون و مامون مانتے تھے، بعد میں متوکل عباسی جیسے لوگ نہیں مانتے تھے. یہ لوگ نہیں مانتے تھے، مستقل دشمن ہو گئے. یہاں تک کہ عصر غیبت شروع ہو گیا. عصر غیبت کون سا زمانہ ہے؟ ظاہر عصر غیبت وہ زمانہ ہے کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہو چکی ہے اور دور شروع ہوا ہے 12ویں سردار و سرکار امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام. اب یہاں سے شیعت کی زندگی میں ایک نیا رخ شروع ہوا. پہلی دفعہ اپنے امام سے براہ راست ملاقات سے محروم ہو گئے. پہلی دفعہ ایسا ہوا. البتہ اہل بیت نے اس حادثے کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر بہت پہلے سے تیار کر دیا تھا. ہمارے پاس روایات نبی اکرم سے لے کر 11ویں امام تک سب سے موجود ہیں کہ ہمارے فرزند کی غیبت ہوگی. شاید سب سے زیادہ ایسی روایات چھٹے امام کی ذات طیبہ سے موجود ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ روایات اس معاملے میں ارشاد فرمائی کہ ہمارے فرزند کی غیبت کا ایک دور آئے گا جس میں تم لوگ ہمارے فرزند کے دیدار سے، ملاقات سے محروم ہو جاؤ گے. اسی خاطر کہتے ہیں کہ 11ویں امام سے ملاقات کرنے والے انتہائی کم لوگ تھے. گرچہ 11ویں امام کے زمانے میں غیبت نہیں تھی، زمانہ حضور اور ظہور کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود 11ویں امام سے ملاقات کرنے والے لوگ بہت کم تھے. گویا 11ویں امام تربیت فرما رہے تھے اپنے شاگردوں کی، ماننے والوں کی، اس دور کے لیے جس میں ملاقات نہیں ہونی تھی. اس تربیت کا ایک حصہ تو یہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک اور حصہ بھی تھا، وہ بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا. وہ کس طریقے سے؟ اب یہ جو روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایسی مستند روایات ہیں جو ہماری تقریباً تمام بڑی کتابوں کے اندر جو روایات کی ہیں سب میں موجود ہیں. مثلا ایک آدمی آیا، کہا مولا آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں کیا کروں؟ اگر علناً آپ سے ملنے آتا ہوں تو دشمن کے جاسوس مجھے دیکھ لیتے ہیں. صرف ایک طریقہ کار اس زمانے میں ممکن تھا. حج کے زمانے میں لوگ نبی کی قبر کی زیارت کے بہانے مدینے آتے تھے، امام کے سرکار میں پہنچ جایا کرتے تھے. یہ ایک راستہ تھا. تو اس نے کہا کہ مولا میں کوفہ میں ہوتا ہوں، مجھے اپنے دین کی معلومات میں مشکل پیش آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ ہر دفعہ تو مدینے نہیں آ سکتا سوال کرنے کے لیے. امام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے یونس ابن عبد الرحمن سے رجوع کرو. مثلا فرمایا یہ نام موجود ہے، مثلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوفہ سے نہ آیا ہو، کسی اور شہر سے آیا ہو، لیکن میرے ذہن میں کوفہ آ رہا ہے. امام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تم یونس ابن عبد الرحمن سے رجوع کرو. کیوں؟ مولانا نے فرمایا کہ هو ثقۃ، وہ مورد اعتماد ہے. تأخذ عنہ معالم دینک، اس نے پوچھا تھا اے امام میں کیا کروں، اپنے دین کی نشانیوں کو کس سے حاصل کیا کروں؟ امام نے فرمایا علیکم بیونس ابن عبد الرحمن، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم یونس ابن عبد الرحمن سے رجوع کرو کہ اس سے حاصل کرو گے اپنے دین کی نشانیوں کو. کیوں؟ فرمایا هو ثقۃ، وہ مورد اعتماد ہے، وہ ہمارے نزدیک مورد اعتماد ہے. اچھا یہ ایک راستہ یہاں سے کھلا. وہ یہ کھلا کہ اگر امام تشریف فرما نہیں ہے، تمہاری رسائی ان تک نہیں ہے، تو کچھ امام لوگوں کو منسوب فرما رہے ہیں کہ ان سے تم اپنے دین کی نشانیوں کو حاصل کیا کرو. یہ یونس ابن عبد الرحمن ایک ہو گئے. ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہمارے عقائد کے بارے میں بہت پیچیدہ سوالات کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں ان سوالات کے اچھے جواب پتہ نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا شاگرد، اس کو لے جاؤ، یہ تمہارے عقائد کا دفاع کرے گا، اس سے رجوع کیا کرو. فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ حشام ابن حکم ہے، یہ عقائد کے معاملے میں تمہاری رہنمائی کرے گا. ایسا بھی ہوا ہے
اتنا ائمہ اطہار نے بعض شخصیتوں کو واضح کر کے سامنے کر کے پیش کیا کہ حشام نے ایک سوال کیا اور پوچھا کہ مولا اگر کوئی عقائد پر یہ اعتراض کرے عقیدہ امامت کے اوپر تو جواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا حشام یہ اس کا جواب ہے۔ برابر میں ایک اور آدمی بیٹھا تھا، کہا مولا مجھ سے بھی یہ سوال کیا گیا ہے، کیا میں بھی یہ جواب دوں؟ امام نے فرمایا نہیں، تم یہ جواب مت دینا، تم یہ جواب مت دینا۔ اس نے کہا مولا حشام جواب دے دے، میں نہ جواب دوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حشام پر دوبارہ سوال ہوا تو یہ جواب دے پائے گا، تم پر دوبارہ سوال ہوا تم جواب نہیں دے پاؤ گے، تم یہ جواب مت دو۔ کیا مطلب ہے؟ بعض شخصیتوں کو اہل بیت نے ابھار کر پیش کیا، ان سے رجوع کرو، ان سے بات کیا کرو۔ ہمارے پاس یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک راوی آیا ہے، امام نے فرمایا کہ اس شخص پر خدا اپنی رحمتیں نازل کرے، اس نے میرے باپ کی روایتوں کو محفوظ کر لیا، شخصیت کو ابھار دیا، شخصیت کو بلند کر کے پیش کر دیا۔ یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام حتیٰ اپنے حضور کے زمانے میں غیر معصوم میں سے بعض شخصیتوں کو ابھار کر پیش کر رہے تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے ان سے رجوع کیا جائے، ان سے اپنے دین کی نشانیوں کو حاصل کیا جائے۔ صراحت کے ساتھ روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ معاملہ پہنچا 11ویں امام کی حیات طیبہ پر۔ ان کے سامنے خطوط آئے اور ان خطوط کے ذریعے پوچھا گیا کہ مولا آپ کا دیدار بہت کم میسر رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص سے رجوع کرو جو ہماری احادیث پر نظر رکھتا ہو، ہمارے حلال اور حرام کو جانتا ہو، جو وہ حکم دے وہ ہمارا حکم ہوگا۔ اب بعض اوقات ایسا تھا کہ کسی شخص کا نام لیا گیا، یونس ابن عبد الرحمن، علی ابن محزیار، حشام ابن حکم، اس قسم کے بعض برجستہ افراد کے نام لیے گئے۔ بعض اوقات نام نہیں لیے گئے، صفات بیان کی گئیں، ان صفات کے حامل افراد کے اوپر غور کرو۔ یہاں تک کہ غیبت کا زمانہ شروع ہوا۔ پہلے غیبت صغریٰ، غیبت صغریٰ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں 4 افراد کو گویا ایک کے بعد ایک منسوب کیا۔ یہ 4 افراد کیا تھے؟ کیا یہ معصوم تھے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ پھر یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ غیر معصوم تھے جن سے لوگ چاہتے تھے کہ لوگوں سے چاہا گیا کہ رجوع کریں، اپنے دین کی نشانیوں کو حاصل کریں۔ اچھا، ان 4 کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ یہ خطوط لے لیا کرتے تھے، امام کے محضر میں پہنچایا کرتے تھے، امام جواب تحریر فرماتے تھے، یہ لوگوں کو واپس دے دیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان ان کی بات سنی جاتی تھی، ان کا حکم سنا جاتا تھا، یہاں تک کہ 4تھے نائب کا زمانہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے خط لکھ کر پوچھا مولا اب کیا ہے؟ فرمایا اب کسی ایک شخص کو معین نہیں کیا جائے گا، اب کسی شخص کو معین نہیں کیا جائے گا۔ پوچھا اب حل کیا ہوگا؟ وہی روایت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اس روایت سے مشابہ مفہوم بہت تفصیل کے ساتھ امام نے بیان کر دیا۔ کوئی بھی ایسی کتاب دیکھ لیجئے جس میں امام کے خطوط موجود ہوں، وہ جو خطوط امام کی خدمت میں بھیجے جاتے تھے اور امام ان کے جواب لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے، اس کو عربی میں کہتے ہیں توقیع، جیسے اردو میں لکھتے ہیں واقعہ، وقع، توقیع، تے واو قاف یا عین، توقیع۔ یہ وہ خطوط تھے جو امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے سوال کے طور پر، امام جواب میں بھیج دیا کرتے تھے، کبھی اس کے نیچے لکھ کر، کبھی کسی اور طریقے سے علیحدہ صفحے کے اوپر۔ یہ توقیعات جمع ہوئی ہوئی ہیں، توقیعات جمع ہوئی ہوئی ہیں، اور بالاخص موجودہ امام کی توقیعات علیحدہ کتابوں کے اندر جمع ہوئی ہیں، ان میں آپ جا کر کبھی موقع ملے تو مراجعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ امام نے یہی روایت ارشاد فرمائی کہ ہم اگر نہیں ہے، اب تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم دین میں اپنی منمانی کرو گے، بلکہ تمہیں اس صفت کے حامی افراد سے رجوع کرنا ہوگا۔ اچھا، اب میں تھوڑی دیر کے لیے روایت کے چیپٹر سے نکل آتا ہوں، اور اب ہم ایک عقلی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منطقی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ
اگر غیبت میں یہ نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا پھر؟ مثلا اہل بیت نے ایک طریقہ بتایا کہ بھائی ہم نہیں ہیں، ایک فرد کو منسوب نہیں کریں گے، خصوصیات بیان کر رہے ہیں، جن میں یہ خصوصیات ہوں ان سے تم رجوع کر لو، اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ میں ہمیشہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارا ادا کرنے کا انداز ہے یہ آپ لوگوں کی سماعت پر بہت بھاری ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں کو اس کی عادت ہرگز نہیں ہے۔ اچھا اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہ تم مانو نہ ہم مانیں، مسئلہ ایسا چل رہا ہے، آپ یہ نہ مانیں ہم وہ نہیں مان پا رہے، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک فائدہ ہے، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بات کو تھوڑی گہرائی میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جذبات میں لے جا کر چھوڑ دیں تو بات گہرائی میں نہیں جاتی، صحیح۔ اس میں یہ فائدہ، اچھا اس میں تھوڑا نقصان ہے، وہ کیا؟ آپ کو بہت توجہ دینی پڑے گی، آپ کو بہت توجہ دیں، اگر آپ توجہ نہیں دیں گے اور آپ کا ذہن کہیں اور چلا گیا تو پھر فائدہ ہی نہیں رہے گا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، صحیح۔ اب یہاں پر شدید توجہ چاہیے۔ اچھا غیبت ہو گئی، فرض کرتے ہیں یہ نظام نہ ہو جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ہوں جن سے رجوع کیا جائے تو کیا ہوتا؟ دو تین صورتیں ممکن ہیں۔ نمبر ایک، امام کہتے تم سب لوگ مانوی ترقی اتنی حاصل کرو کہ ہم تو غیبت میں ہیں لیکن تمہارے اندر ملاقات کی طاقت ہو۔ اچھا دنیا میں کتنے لوگ یہ کام کر پاتے؟ شاید کروڑوں میں سے ایک آدمی، باقی لوگ کیا کرتے؟ امام نے یہ حل پیش نہیں کیا، کہا کسی میں مانوی طاقت بن گئی اور ہم اس سے ملاقات کے لیے آ گئے تو اچھا ہے، لیکن یہ تمہیں ذمہ دار قرار نہیں دیا جا رہا، اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم سب نے یہی کرنا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تو راستہ یہ ہو سکتا تھا، دوسرا راستہ یہ ہوتا کہ یہ کہا جاتا کہ دیکھو تمہیں دین کیوں چاہیے تھا؟ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، آج سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور عمل کرنا تم سے اٹھا دیا گیا۔ نعوذ باللہ تعالی شریعت کی تعطیلی کا دور شروع ہو گیا۔ اپنے آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھے گا، آیا غیبت شریعت کی تعطیلی کا زمانہ ہے؟ شریعت کے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، چھٹی پر جانے کا زمانہ ہے؟ یعنی شریعت ختم؟ تو انسان یہ سوال کرتا ہے کہ وہ دین کامل جس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، آیا وہ دین اس لیے آیا تھا کہ چند سال بیان ہو، شہادتیں ہوں اور اس کے بعد کہا جائے اب اس کا دروازہ بند ہو گیا؟ کوئی بھی یہ کام نہیں مانے گا، کوئی عقل مند یہ کام نہیں کہے گا کہ سید الشہداء کی قربانیاں، 11 ائمہ اطہار علیہ السلام کی قربانیاں اور ام الائمہ کی قربانی کے بعد نتیجہ عمل یہ ہو کہ اب شریعت کے دروازے بند ہو گئے؟ ایسا کون قبول کر سکتا ہے؟ بس یہ بھی قابل تصور نہیں ہے۔ ایک اور راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، تم ذمہ دار ہو، جنت اور جہنم بھی ہے، لیکن جو تمہارا دل چاہے کر لو، جو قرآن سے سمجھ میں آئے کرو، جو حدیث سے سمجھ میں آئے کرو، جو عقیدے میں بنانا چاہتے ہو بناؤ۔ عملاً یہ چیز وہی تعطیل ہی ہے۔ بھئی اگر تعطیل ہو جاتی، شریعت بند ہو جاتی تو لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ منمانی کرنی تھی نا۔ اس میں پھر وہی منمانی ہو گئی، تو پھر وہی منمانی ہو گئی۔ دوسرا، اس میں دسیوں قباحتیں ہیں۔ مثلا ایک قباحت، صاحب دسیوں روایات موجود ہیں کہ قرآن کی تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اگر یہ کہا جائے اب کوئی جگہ نہیں ہے پوچھنے کے لیے، جس کی جو مرضی آئے کرے، کیا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، ہر آدمی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات سے جو مرضی آئے بولے چلے جا رہا ہے۔ آیا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے؟ یہ تو ہم تفسیر بالرائے میں پھنس گئے۔ اس کے بعد دسیوں قسم کی آراء اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر
اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ دین ایسا ہی ہو، دین ایسا ہی ہو. یعنی آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فجر کی نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میں 3 رکعت پڑھتا ہوں. اور آپ نے کہا کہ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہوتی ہے، آپ 3 رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ اور میرا جواب یہ ہے کہ چونکہ عصر غیبت ہے میں اپنے دین کو خود بنانے کی اجازت رکھتا ہوں. کیا قابل تصور ہے؟ ابداً سب قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قربانیوں کے بعد دین بھیجے اور لوگوں سے کہ تمہیں جو دین کے اندر کرنا ہے کرو. اب ذرا تصور کیجئے گا، اتنا سنگین معاملہ تھا کہ ایک موقع کے اوپر ایسا ہوا ہے، کثرت سے ہوا ہے. نبی نے امیر المومنین کو فرمایا اے علی مسجد میں جاؤ یہ روایت بیان کرو. امیر المومنین تشریف لے گئے مسجد میں، لوگوں کے سامنے روایت بیان کی. کسی نے نیچے سے کہا اے علی اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ کے رسول نے، ترجمہ اس طرح سے، یعنی مطلب یہ ہے اگر اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہوتا کہ میں بیان کروں اور تشریح کروں تو میں تشریح بھی کرتا. صرف کہا ہے بیان کروں، ابھی صرف بیان کا ہے. میں پوچھ کے آتا ہوں. تشریف لائے، ختم مرتبت سے پوچھا اے اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے روایت بیان ہو گئی، آیا تشریح کرنی ہے؟ تشریح کرنی؟ فرمایا ہاں تشریح ہونی ہے، یہ اس کی تشریح ہے، جا کے اب تشریح بتاؤ. اب امیر المومنین تشریف لائے اور فرمایا تشریح یہ ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جس نے 1000 در کھولے ہوں ہر در سے وہ تشریح نہیں جانتا کیا؟ وہ ہر طرح سے تشریح جانتا ہے، لیکن سکھا یہ رہے ہیں کہ نبی کے حکم سے آگے بڑھنے کی گنجائش. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا دیں وہ لے لو، جتنے سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. وہ تو اپنی زندگی میں ایسے اور عصر غیبت میں سب کو اجازت کہ جو کرنا چاہیں کر لیں. آیا ممکن ہے؟ اب حل کیا ہے؟ نہ شریعت معطل ہوئی کہ اللہ کی تمام پیغام قربانیاں اہل بیت کی ان تمام کا نتیجہ عبث ہو جائے، شریعت معطل ہو جائے. نہ یہ ہوا کہ لوگ اپنی منمانی کریں. تو اب ہونا کیا ہے؟ اہل بیت نے طریقہ بیان فرمایا ہم ہوں تو ہم مرجع خلائق ہیں. چونکہ ہم نہیں ہیں اگر کسی کو منسوب کریں وہ مرجع خلائق ہے. چونکہ منسوب بھی نہیں کر رہے اب صفات بیان کر رہے ہیں، جس کے اندر یہ صفت ہو اس کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بیان کرے اور لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس سے اخذ کریں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے سامنے راہ حل رکھا. اس عمل کو کہ چند لوگ ذمہ دار بنے، دین کی تعلیمات کو اہل بیت اطہار کے احکام کی روشنی میں حاصل کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں ان کے دلائل کے تحت، اور لوگوں کی ذمہ داری ہو کہ ان سے رجوع کریں اور اخذ کریں. اس عمل کو ہم کہتے ہیں مرجعیت کا عمل. یہ عمل مرجعیت کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو وہاں سے حاصل کریں جہاں سے اہل بیت نے دیا ہے، ان دلائل کی روشنی میں حاصل کریں جن کو انہوں نے پیش کیا ہے، اس طریقے سے بیان کریں جس طرح سے اہل بیت نے کہا ہے. لوگوں کی ذمہ داری ہوئی کہ ان سے حاصل کریں. اب میں ذرا سا عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مرجع ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس کے پاس آزادی کتنی ہے؟ آیا اپنی مرضی سے دلیل دے سکتا ہے؟ ذرا سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض ہوگی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا فرض فرمائیے ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارے پاس ایک مسئلہ قدیم زمانے میں رہا کرتا تھا، وہ یہ کہ ایک آدمی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل رہا کرتا ہے، وہ نجس ہو گیا ہے. اچھا پہلے زمانے میں ظاہر یہ تیل بہت اسٹور کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہر رات جلنا ہی تھا تو ہر رات تو خریدا نہیں جا سکتا تھا تو اسٹور ہوتا تھا. اچھا اب وہ اسٹور تو ہو گیا، اس کے اندر فرض کیجئے کوئی جانور چلا گیا، مر گیا اس میں، اب یہ تو نجس ہو گیا. اب جبکہ یہ نجس ہو گیا اب اگلا حکم یہ آتا تھا اس نجس
تیل کو جلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حرام ہے؟ کیا ہے؟ مثلا اس پہ گفتگو ہوتی تھی کہ بھئی یہ جو نجس تیل ہے، نجس کو جلانا تو حرام نہیں ہے، لیکن جب یہ جلے گا تو اس کا دھواں اٹھے گا، چونکہ یہ نجس ہے، اس کا دھواں بھی نجس ہے، تو یہ جہاں جہاں جائے گا وہ سب نجس ہو جائے گا۔ تو اس میں گفتگو ہوتی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر گھر کی دیوار نجس ہو بھی گئی تو کیا گھر کی دیوار کو نجس کرنا حرام ہے؟ تو حرام نہیں ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ دھواں نجس کیسے ہو گیا؟ کہا چونکہ تیل نجس تھا، دھواں بھی نجس ہو گیا۔ کہ یہ تو اصل ماہیت تبدیل ہو گئی ہے، تیل کچھ اور ہے، دھواں کچھ اور ہے، یہ جب ذات تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر نجاست تھوڑی باقی رہتی ہے۔ اب اس میں کہا گیا کہ نہیں بھائی، آج کل کے سائنسی اصولوں کے تحت یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ جو دھواں ہوتا ہے اس میں اس تیل کے کچھ سبسٹینس ہوتے ہیں۔ مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تیل کے اندر فرض کیجئے ہائیڈروجن کا فارمولا تیل کا ہے، اس کے اندر ہائیڈروجن ہے، تو وہ جو دھواں گیا ہے اس میں بھی بہرحال ہائیڈروجن کا ایٹم تو ہے، تو کیا اتنا کافی ہے کہ یہ دونوں وہی کہلائیں؟ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مرجع تقلید کو یہ اجازت دی ہے روایات نے کہ وہ سائنس کی تحقیقات کو اپنے دلائل کی فہرست میں شامل کر لے؟ اتنی بھی اجازت اس کے پاس نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے دلائل کو داخل کر لے، نہیں کر سکتا جب تک کہ پیچھے سے اجازت نہ ملے۔ ہاں، اگر وہ یہ ثابت کر لے کہ اہل بیت نے اپنے زمانے کی سائنسی دلائل کو قبول کیا تھا فقہ کے اندر، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو کیا ہم اپنی مرضی سے دلائل کو شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی مرجع تقلید یہ نہیں کہہ سکتا یہ اس دلیل کے تحت جو میری رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ کرو، دلیل کے تحت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دلیل کے تحت جو اہل بیت نے دی ہے رائے یہ بن رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دلیل سے ہٹ جاؤ، جو میری رائے ہے وہ یہ، اس پہ عمل کرو، نہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی اختیار نہیں ہے اس ٹائپ کا۔ صرف ایک اختیار ہے، اہل بیت کے احکامات ان کے دلائل کی روشنی میں جس طرح انہوں نے چاہا ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ آخر میں وہ یہ جملہ لکھ دیتا ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ خدا ہے جو میں نے اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھا ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو میری ہدایت فرما دے اور مجھے معاف کر دے اگر کوئی غلطی ہے۔ نہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو میں نے سمجھا یہی تمام حقیقت ہے، یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ اس عمل کو کہ کچھ لوگ یہ کام انجام دیں، اس عمل کو ہم مرجعیت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو عقلی دلائل کی روشنی میں عرض کر دیا کہ اگر مرجعیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اب اس مرجعیت کا ایک اور عقلی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ سب بعض شرعی احکام ایسے ہوتے ہیں اس میں شرعی حکم ہوتا ہے، شرعی حکم نہ بھی ہو، عقل بھی وہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، لبے مر گئے، پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ لبے مر گئے، مرنے والے ہیں، پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ اچھا، کیا کسی شرعی دلیل نے کہا ہے کہ پانی پی سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں شرعی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک اور شرعی دلیل ہمیں شرعی دلیل سے بے نیاز کر رہی ہے۔ ایک اور بہت بڑی شرعی دلیل کیا ہے؟ اب ہمیں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیاس میں پانی پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک اور شرعی دلیل ہے، وہ کیا؟ جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے۔ جب اتنی بڑی شرعی دلیل موجود ہے کہ جان بچانا واجب ہے، اب میں جا کے یہ نہیں ڈھونڈوں گا کہ پانی پینا پیاس کی صورت میں جائز ہے یا نہیں ہے، نہیں، میں نہیں ڈھونڈوں گا۔ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ جان بچانا ہے اور یہ واجب ہے میرے اوپر۔ بعض اوقات شرعی دلیل کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی، عقل کسی اور شرعی دلیل کی تائید میں خود حکم بیان کر رہی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا۔ آپ اپنی زندگی میں دین کو ابھی فرض کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اپنی مشکلات کو کیسے حل کرتے ہیں؟ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ زندگی میں مشکلات کو حل کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ صاحب میں گاڑی چلاتا ہوں، میری گاڑی میں سے آواز آ رہی ہے، میری گاڑی میں سے
دیکھ رہا ہوں کہ فیول کا خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, فاصلہ کم طے کر رہی ہے, ایندھن زیادہ کھا رہی ہے. اچھا میں کیا کرتا ہوں پھر؟ مشکل کو لے کے بیٹھا رہوں گا, ایک راستہ. مشکل کو خود حل کروں گا, دوسرا راستہ. مشکل کو لے کر کسی بھی اناڑی کے پاس پہنچ جاؤں گا, تیسرا راستہ. اور مشکل کو لے کر ماہر فن کے پاس جاؤں گا, چوتھا راستہ. آپ اور میں کیا کرتا ہوں؟ ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بعض چیزوں میں منمانی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم میں خود دیکھتا ہوں. بعض چیزوں میں یہ بھی کرتے ہیں. اچھا یہ کب تک کرتے ہیں؟ جب تک خطرہ کم ہے. اور جب خطرہ بہت بڑھ جائے اب نہیں کرتے. مثلا آپ نزلے زکام کے لیے شاید ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, گھر کا کوئی چٹکلا, کوئی نسخہ آزمانے کی کوشش کریں. لیکن اگر دل کی بیماری شدت کی عارض ہو, اب چٹکلا آزمائیں گے؟ اب آپ کہیں اب یہ ٹائم ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانا چاہیے, اور نہ سادہ سا ڈاکٹر بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس, کہ کہیں معاملہ اور خراب نہ ہو جائے. صحیح. اچھا یہاں پر میں آپ سے کہوں بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, 1000 روپے فیس لے گا. آپ ایسا کیجئے, ہر روز 15 دفعہ قلع بازی لگا لیا کیجئے, آپ کا دل ویسے ہی صحیح ہو جائے گا. مانے گا کوئی؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں, کیونکہ آپ مولوی تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں, اس میں آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں مانیں, جو آپ کی دل میں آ رہا ہے وہ کر لیں, وہ سب سے اچھا ہوگا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ دل میرا ہے, لیکن اصل میں دل کا اسپیشلسٹ میں بھی نہیں ہوں. صحیح ہے کہ دل میرا ہے اور میرے دل میرے اندر ہے, لیکن اس کا اسپیشلسٹ میں نہیں ہوں. مجھے اسپیشلسٹ چاہیے, مجھے اس کے پاس جانا ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ اچھا وہ جانتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اپنی پوری زندگی میں کرتے یہی ہیں. جس فیلڈ کے آپ ماہر نہیں ہیں اس میں ماہر فن کے پاس جاتے ہیں. میں اب آپ سے ایک بہت سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا. اگر صرف 50 سال کی زندگی کا معاملہ ہے تو آپ اسپیشلسٹ سے کم جانے کا رسک نہیں لے رہے, اور اگر لاکھوں سال کی زندگی کا معاملہ ہو, اگر ابدی زندگی میں جنت اور جہنم کا معاملہ ہو, اب اپنی منمانی کیوں نہیں کریں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے اگر اپنی منمانی کرتے ہیں, یہ چھوٹا سا دل نہیں سنبھالا جاتا ہم سے, تو جنت اور جہنم سنبھال لیں گے. آپ کے اور میرے سامنے صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے, کیا؟ کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کر لیں, کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اس سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی اس معاملے کے اندر آپ کی فنی مہارت کی روشنی میں میرے سامنے حل کیا ہے. اچھا اب اگر اس نے ایک حل تجویز کیا تو میں کیا کروں؟ اس میں اپنی رائے استعمال کروں. مثلا آپ کو پوری زندگی میں اپنے سبز رنگ پسند رہا ہے, سبز رنگ اچھا رنگ بھی ہے, اہل بیت کا رنگ ہے. اب آپ صاحب گئے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس, اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ میں 5 قسم کی گولیاں دے رہا ہوں, ایک سبز ہے لیکن یہ دن میں 1 کھانی ہے, ایک لال ہے یہ دن میں 5 کھانی ہے, ایک نیلی ہے یہ دن میں 3 کھانی ہے, ایک سفید ہے یہ دن میں جب ضرورت پڑے تب کھانی ہے. اچھا اب آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھائی ایسا ہے کہ یہ تو اس کی رائے تھی نا, مجھے تو سبز رنگ پسند ہے. صحیح, میں تو سبز والی 6 کھاؤں گا. کر سکتے ہیں کبھی؟ آپ کریں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ گولی میں نے کھانی ہے اور رنگ بھی مجھے ہی پسند ہے اور میرے اختیار میں بھی ہے کہ میں 6 کھا سکتا ہوں, لیکن کیا مجھے پتا ہے کہ 6 کھانے کے بعد ہونا کیا ہے؟ اصل مجھے پتا ہے کہ اس ٹیبلٹ کا فنکشن کیا ہے, اس نے جسم میں اترنے کے بعد کرنا کیا ہے میرے ساتھ, مجھے کچھ نہیں معلوم. تو پھر میں اپنی رائے کو استعمال کیوں کروں جبکہ بدن میرا ہے, گولی میں نے پیسے دے کر خریدی ہے اور میرے ہاتھ میں جب مرضی چاہوں کھاؤں, جب مرضی چاہوں نہیں کھاؤں, پھر بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اسپیشلسٹ کی رائے میں وزن ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ اپنے دین سے کیوں کھیلیں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے اس دین کے ذریعے سے لاکھوں سال کی زندگی بننی ہے. نہ صرف ایک راستہ ہے, کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے,
اور اس سے یہ پوچھئے کہ تمہاری فنی مہارت کی روشنی میں اس معاملے میں راہ حل کیا ہے. آپ کے سامنے اب کوئی چھوٹی مشکل ہو تب بھی یہی ہے، بہت بڑی مشکل ہو، ہر وہ چیز جس کا تعلق دین سے بن سکتا ہے، راہ حل بس یہی ہے. صرف ایک اور حل ممکن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ خود اسپیشلسٹ ہو. آپ خود اسپیشلسٹ ہو. تو اگر آپ خود ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں تو آپ بالکل اختیار رکھتے ہیں، آپ اپنا علاج خود کیجئے، اپنے لیے گولیوں کا انتخاب خود کیجئے، لیکن کیا اس میں بھی آپ اپنی منمانی کریں گے؟ حتیٰ ادھر بھی آپ اپنی منمانی نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے فن کے ذریعے سے اپنی منمانی کو بھی کنٹرول کر لیں گے. ادھر بھی آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے میری منمانی یہاں نہیں چلنی ہے، یہاں فن کی چلے گی، مہارت کی چلے گی. یہی کام آپ دین کے ساتھ کریں. آپ غیبت کے زمانے میں امام تک رسائی ممکن نہیں ہے، فن کے ماہر آپ ہیں نہیں، منمانی کریں گے دین برباد ہو جائے گا. صرف ایک راستہ رہ گیا، جس نے اہل بیت کے علوم پر دسترسی حاصل کی ہو اس کے پاس جا کر پوچھ لیجئے کہ اس مشکل کا حل کیا ہے، اور جب وہ حل بتا دے تو پھر خدا کا واسطہ مان کر اس پر عمل کر ڈالا. پھر 6 گولیاں سبز والی نہیں کھانی ہے، کیونکہ اگر آپ نے 6 سبز گولیاں کھا لی نہیں معلوم پھر کیا ہونے والا ہے. صحیح. اب یہاں آج کے لیے اتنا ہی کافی. کل اس بات پہ غور کریں گے مرجع بنتے کیسے ہیں. شاید ہم اور آپ بھی بن جائیں، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. دیکھ تو لیں کہ بنتے کیسے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ لوگ خود سے بن رہے ہوں. تو بھئی خود سے بن رہے ہوں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے اور اس کے نام کے آگے لکھا تھا ہارٹ اسپیشلسٹ، آپ نے جا کر دیکھا، معلومات کی، تو پتہ چلا اس نے تو کبھی میڈیکل کالج میں داخلہ ہی نہیں لیا ہے. یہ ہارٹ اسپیشلسٹ چند دن پہلے پوسٹر والے کے پاس بیٹھ کر بنا ہے. تو ہمیں پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ مرجع بنتے کیسے ہیں، کون کون سے علم حاصل کرتے ہیں، کن کن مراحل سے گزرتے ہیں، تب مرجع بنتے ہیں، تاکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہو کہ ہم نے کس سے رجوع کرنا ہے، کس سے جا کر اپنے دین کو حاصل کرنا ہے، وہ دین جس کے اوپر ہماری جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے. خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار اس غیبت کے زمانے میں ہمیں امام کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، تجھے واسطہ امام کا ان کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. شہداء محترم ہے اے پاک پروردگار، تجھے سید الشہداء کی شہادت کا واسطہ ان کے مقامات کو اور بلند فرما. اے پاک پروردگار اس غیبت کے زمانے میں جن علماء، عرفاء، فقہاء، تمام صالحین نے تیرے دین کو بچانے کے لیے جد و جہد کی ہیں، انہیں اجر جزیل نصیب فرما. ان سب کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.